اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے ان کو پانی کے طوفان سے محفوظ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب زمین کو ان کی اولاد اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی اولادیں عصر نو آباد کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی کی سہولتیں میسر فرمائیں گے۔ جو لوگ ناشکری کی راہ اختیار کریں گے انہیں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور پہنچے گا، جبکہ وہ لوگ جو رب کریم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے کامیابی ان کے قدم چومیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 50 سے 60 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی باند ہود علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم عبدیت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افطرا کرنے والے۔ عادن طوفان نوح کے بعد اس زمین پہ آباد پہلی بڑی قوم، اور اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ عاد کے لفظی معنی کسی چیز کا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹ آنا ہے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پہ ایک نئے دور زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں اس دور زندگی میں جس قوم کا ہمیں سب سے پہلے ذکر ملتا ہے وہ قوم عاد ہے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد تھے۔ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد کافی عرصے تک آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں مختلف برائیوں نے جڑ پکڑ لی اور یہ حق سے دور ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے رائے حق سے دور ہو جانے والوں کو اسی حقیقت سے روشناس کروایا جس سے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اپنے خالق اور مالک حقیقی کا عرفان حاصل کرنا اور حق کے بندگی ادا کرنا۔ وہی ہم سب کے خالق اور مالک حقیقی ہیں، اور وہی اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اس لیے لائق بندگی بھی صرف انہی کی ذات ہے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اپنے رب کی طرف منسوب کرے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پہ کسی اجر کا۔ ان اجریہ الا علی اللہ فطرنی افلا تعقلون، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی پہ جس نے مجھے بھرپور صفات دیں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ فطرنی، مجھ میں صفات بھر دیں، equipped اور filled me with attributes۔ پیغام حق پہنچا دینے کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے اس امر کو بھی واضح کر دیا کہ وہ اس رہنمائی کے عوض اپنی قوم سے کسی بھی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں، اور نہ ہی اس میں ان کی اپنی کوئی غرض شامل ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 125
126 اور 127 کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، پس تقوی پاؤ اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ میں نہیں سوال کرتا تم پہ کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ سب کی طرف رہنمائی کا بدلہ کوئی شخص دے ہی نہیں سکتا۔ اس عظیم کار خیر کا بدلہ صرف اور صرف وہ ذات دے سکتی ہے جس نے ہمیں ہر طرح کی صفات سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اور یہ بات غور و فکر کرنے اور عقل استعمال کرنے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر متوجہ رہو اسی کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیج دے گا وہ تم پہ آسمان سے دھاریں، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور مزید کر دے گا تمہاری قوت موجودہ قوت سے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت روگردانی کرو مجرم بن۔ مدرارا موسلادھار بارشیں، کثرت، ان abundance۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پلٹنے اور منزل مقصود حاصل کرنے کا جو نسخہ بتایا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب استغفار اور توبہ کے سسٹم میں داخل ہو جائیں، یعنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، برے کاموں سے اجتناب کریں، اپنی لغزشوں کی ہر ممکن تلافی کریں اور اپنی توجہ ہر طرف رب کریم کی طرف رکھیں۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور پھر سے رائے راست پہ اپنے قدم بڑھاتے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب کریم ہم پہ اپنی کرم نوازی فرمائیں گے، ہمیں خوشحال کر دیں گے اور ہماری موجودہ مادی اور غیر مادی قوت کو بڑھا دیں گے۔ سورہ نوح کی آیات نمبر 10، 11 اور 12 میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نسخہ بتایا تھا، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ آیات مال اور اولاد میں کشادگی کا فارمولہ ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات، انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام نہیں لائے آپ ہمارے پاس کوئی دلیل روشن، وما نحن بتارکی آلہاتنا عن قولک، اور نہیں ہم ترک کر دینے والے اپنے الہوں کو آپ کے کہنے پہ، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم آپ کا ایمان لانے والے، بتارکی چھوڑ دینے والے، want to leave۔ اس قوم نے بجائے آپ کی باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے آپ پہ اعتراض جڑ دیا، کیونکہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل روشن یا کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے، اس لیے ہم آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ کے کہنے کی بدولت ہم اپنے خود ساختہ خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہاتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جھپٹ لیا ہے تمہیں ہمارے الہوں میں سے کسی نے بری طرح۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بری مما تشرکون، فرمایا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ذمہ ہوں جن کو تم شریک بنایا ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، علاوہ اس کے تو چل لو میرے لیے سب جمع ہو کے، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ آتا رہا کہ تمہیں پکڑ لیا ہے، تمہیں چمٹ گیا ہے، have seized you۔ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے مزید کہا کہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی خود ساختہ معبود نے آپ کو بری طرح سے جپٹ لیا ہے۔ آپ نے جواب فرمایا کہ میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں
اور تم لوگ بھی اس بات پہ گواہ ہو کہ میں تمہارے بنائے ہوئے تمام شریکوں سے قطعی لا تعلق ہوں۔ اب تم سب مل کے میرے خلاف جو بھی چال چلنا چاہتے ہو چل لو، اور میرے ساتھ کسی رو رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ، رب میرا اور رب تمہارا۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کو چوٹی سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پہ ہے۔ بناصیتها، پیشانی کے بعد، اٹس فور لاک۔ حضرت حود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی چالوں کی کوئی پرواہ نہیں، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور وہ تو وہی خالق اور مالک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے باہر ہے ہی نہیں۔ میرا رب صراط مستقیم پہ ہے اور میں نے اسی کی راہ پکڑ رکھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس اگر تم روگردانی کرتے ہو، تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تمہیں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرا رب ایک قوم غیر، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ صراط مستقیم رب حقیقی کی پہچان اور حق کے بندگی ادا کرنے والوں کی راہ ہے، اور میں نے اس کی تمام تفصیلات کھول کے بیان کر دی۔ میرے ذمہ پیغام حق تم پہ پہنچا دینا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم اس پہ یقین کر کے اسے اپنا لیتے ہو تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اور اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ میرا رب تو اس بات پہ قادر ہے کہ تم لوگوں کی جگہ کسی اور قوم کو لا آباد کرے اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 38 میں بھی موجودہ قوم کو کسی اور قوم کے ساتھ بدلنے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم ضرورت مند، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تبدیل کر دے گا تمہیں ایک قوم غیر سے، اور وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا امر ہمارا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور یہ ایمان والے ان کی معیت میں تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے نجات دی انہیں ایک عذاب غلیظ سے۔ آخر کار قوم عاد پہ عذاب کا وقت آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ تمام لوگ جو آپ پہ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں موجودہ جگہ سے نکال کے ایک اور مقام پہ پہنچا دیا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 6 اور 7 کے مطابق اس قوم پہ ایک یخ بستہ تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 7 راتیں اور 8 دن ان پہ مسلسل مسلط رہی، جس کی وجہ سے قوم ہود کے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ رہے عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، ٹھکرایا انہوں نے رب کی نشانیوں کو اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اتباع کی ہر عناد رکھنے والے جابر کے امر کی۔ جَحَدُوا، جانتے بوجھتے کسی چیز سے مکر جانا اور انکار کرنا۔ They rejected. عنید، ضدی، obstinate۔ قوم نوح علیہ السلام کی جانشین عاد ایک بے مثال قوم تھی، جسمانی ساخت کے لحاظ سے ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔
جسمانی وسعت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ انجینئرنگ کے میدان میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی اور وہ باسہولت زمین میں اور پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے گھر اور محلات تعمیر کیا کرتے تھے، اور آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی اس قوم کی جو باقیات موجود ہیں انہیں دیکھ کے آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اس قوم نے رب کریم کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کا کمال قرار دیا، اپنے رب کی نشانیوں کو ٹھکرایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی میں حق کی بجائے باطل کو ترجیح دی، دنیا کی محبت میں آخرت کو پس پشت ڈال دیا، اور مال و دولت، جو حشمت، خود نمائی اور تکبر کو اپنا شیوا بنائے رکھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لگا دی گئی ہے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت اور یوم القیامہ کو۔ الا ان عاد کفروا ربهم، سن لو بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو دوری ہے عاد کے لیے قوم ہود علیہ السلام کے۔ اتبعوا، پیچھے لگائے گئے، they were followed۔ اس قوم کا انجام یہ ہوا کہ تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کے بنائے گئے زیر زمین گھر اور پہاڑوں میں تراش کے بنائے ہوئے محلات ان کو نہ بچا سکے۔ ان امارات کے کچھ آثار آج بھی صحیح سالم موجود ہیں، اور دیدہ عبرت بنے پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے دیدہ بینا، عبرت حاصل کر لو، اپنے رسولوں کی بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کے حق کے بندگی ادا کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی قوم عاد جیسا ہی ہوگا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، قوم نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد ہے۔ یہ ایک بے مثال قوم تھی، جسمانی وسعت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ذہنی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھے، تعمیراتی میدان میں انہیں خاص مہارت تھی، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس قوم کے بنائے ہوئے گھر اور پہاڑوں کو تراش کے بنائے گئے محلات دیکھ کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے انہیں وہی پیغام پہنچایا جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے صرف اسی کی عبودیت میں ہی نجات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور استغفار اور توبہ کے سسٹم میں داخل ہو کے کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں۔ آپ نے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ تھوڑے سے لوگ آپ پہ ایمان لائے، جبکہ اکثریت نے حق سے دوری ہی اختیار کیے رکھی۔ اس قوم پہ یخ بستہ تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 7 راتیں اور 8 دن ان پہ لگاتار چلتی رہی، جس کی بدولت نافرمان ہلاک ہو گئے۔ ان کا مضبوط گھر ان کے کسی کام نہ آ سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ آپ پہ ایمان لائے تھے ان سب کو اس سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔